بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطہرهم بها وتزکیہم بها وصل علیہم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لیں تاکہ ان کا مال وہ پاک ہو اور آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ کا حکم اور زکوٰۃ کے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ کے ایک معنی پاکیزگی، اور دوسرا معنی اس کا ہے بڑھوتری، اور تیسرا معنی اس کا برکت کا ہے۔ جیسے اس ارشاد کے اندر ذکر ہوا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بها وتزکیہم بها وصل علیہم، تو زکوٰۃ کا ایک معنی برکت کا بھی ہے، اور اس کا ایک معنی وہ بڑھوتری کا بھی ہے، اور ایک معنی اس کی پاکیزگی کا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال وہ بڑھتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی آتی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب اصطلاحی شریعت کے اندر زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ شریعت کے اندر کس چیز کو کہتے ہیں، تو کہہ رہے کہ زکوٰۃ اس مال کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکم کے مطابق فقیروں اور محتاجوں کے اوپر وہ خرچ کیا جاتا ہے، اور فقیروں اور محتاجوں کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے تو اس کو زکوٰۃ کا مالک بھی بنا دیا جائے۔ تو زکوٰۃ اس کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، قرآن سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے، قرآن اور سنت اور امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان وہ ادا ہی نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے، اس کے سے توبہ کرنا چاہیے اور زکوٰۃ وہ نکالنی چاہیے۔ اب زکوٰۃ وہ انسان کے اوپر کب فرض ہو جاتی ہے اور کب ادا کرنا چاہیے، تو بعض لوگ وہ تو کرتے ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے، اور ہم کب وہ صاحب نصاب بنے ہیں، ہمارے پاس شریعت کے مطابق جو نصاب ہے اتنا مال ہمارے پاس کب آیا تھا۔ تو بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ رمضان کے اندر وہ ایک نیکی کے اوپر 70 کا ثواب ملتا ہے، تو اس لیے اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ تو زکوٰۃ وہ انسان کے اوپر فرض تب ہوتا ہے کہ جب وہ شریعت کی نصاب کے مطابق وہ مالیت کا مالک بن جائے، جیسے کہ آگے آئے کہ شریعت کے اندر وہ انسان صاحب نصاب اور مالدار کب شمار ہوتا ہے۔ تو اب اس کہ ہمارا سال کب سے شروع ہوگا، جب سے ہم صاحب نصاب بنے تھے، جب ہمارے پاس شریعت کے مطابق مالیت جب آ گئی تھی، شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس کی مالیت جب ہمارے پاس آئی تھی تو وہ کون سا مہینہ تھا، اور ہم نے اعتبار بھی کرنا ہے اسلامی مہینے کا کہ وہ اسلامی کون سا مہینہ۔ مثلاً ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک بندے کے پاس وہ مال آ گیا شعبان کے مہینے میں، تو شعبان کے مہینے سے ہی صاحب نصاب بن گیا۔ اب جب اگلی بار شعبان کا مہینہ آ جائے گا تو اس کا 1 سال پورا ہو جائے گا، اور اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ اس کے مال کے اوپر وہ ابھی سال گزر گیا ہے۔ تو زکوٰۃ بہرحال اگر کوئی جس ٹائم اس کے اوپر فرض ہوا تھا اگر وہ ادا نہ بھی کرے، بعد کے اندر کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، البتہ بلا عذر کے اور بلا کسی وجہ کے تاخیر کرنا وہ درست نہیں ہے۔
اب زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی اموال کے اندر ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہے، اور زکوٰۃ ہم کن لوگوں کو دیں، اس کے مصارف کیا ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے سونا، یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہے۔ پھر سونا چاہے وہ زیورات کی شکل میں بنا ہوا ہو، چاہے وہ کسی برتن کی شکل میں ہو، اور چاہے جو ہے وہ ایک اینٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہو، اور چاہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے اندر کچھ ملاوٹ بھی ہو، تو باہر صورت جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اس کا زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ دوسرا جو مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے چاندی۔ چاندی جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چاندی کے لیے بھی یہی صورت ہے، چاہے وہ چاندنی جو ہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اینٹ یا برتن وغیرہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، گھر میں ویسے پڑا ہوا ہو، چاہے خالص ہو یا اس میں کچھ ملاوٹ ہو، تو بہر صورت جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تیسرا جو مال ہے زکوٰۃ کا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ نقدی ہے، کہ انسان کے اوپر پاس جو ہے وہ نقدی پیسے ہوں۔ وہ نقدی پیسے چاہے اپنے ملک میں ہوں، چاہے کسی غیر ملک کے بینک میں پڑے ہو، چاہے اپنے پاس نقد ہے، چاہے بینک میں پڑے ہے، یا کسی کے پاس امانت ہے، یا کسی کو قرض دی ہوئی ہے، اور قرض بھی ایسا ہو جس کے واپس ہونے کی امید ہو، یا کہیں پہ اس نے جو ہے سرمایہ کاری کی ہے، کہیں پہ کام میں لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس کے پاس جیسے بینک میں ہم پیسے رکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا چیک ہوتا ہے، یا کسی کاروبار کے اندر ہم لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے اس کا، یا سرٹیفکیٹ وغیرہ دے دی جاتی ہے، تو جس صورت میں بھی ہو تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مالی تجارت ہے۔ تو مالی تجارت جو ہے وہ تب کے لائے گے جب بندے نے کوئی چیز لی ہو، جیسے دکاندار وغیرہ لاتے ہیں، کاروباری لوگ جو ہے چیزیں لاتے ہیں اور اس میں وہ نیت کرتے خرید اور فروخت کی کہ میں اس چیز کو بیچوں گا یا اس کے ذریعے سے کچھ خریدوں گا، تو نیت کرنا جو ہے وہ شرط ہے مالی تجارت کے اندر۔ اگر کسی نے بغیر نیت کے جو ہے وہ کوئی چیز لے لی، کوئی مال لے لیا، تو اس کے اوپر تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک اس کے اندر اس نے تجارت کی نیت نہ کی ہو۔ جب تجارت کی نیت کر لی تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو مالی تجارت ہے اس کے اندر یہی 2 شرائط ہے کہ اس نے بیچنے کی نیت کی ہو، خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہو کہ میں اس کے ذریعے سے کاروبار کروں گا، اور وہی نیت جو ہے اس کی باقی بھی رہے، یعنی ابھی تک اس کی نیت وہی ہے کہ میں نے یہ جو مال لیا ہے یہ میں آگے بیچوں گا اور اس کے ذریعے سے منافع کماؤں گا۔ اگر یہ دونوں شرائط نہ ہو، یہ دونوں نیتیں اس کی نہ ہوں، تو پھر اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ شریعت نے ان 4 چیزوں کو کیوں زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ متعین کیا ہے، کہ سونا، چاندی، مالی تجارت اور نقدی پیسے۔ تو ان چیزوں کو خاص اس لیے کیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر قدرتی طور پر اللہ ہی کی طرف سے ایک ایسے خصوصیت رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر فطری طور پر ایک صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر بڑھوتری ہو سکتی ہے، چاہے کوئی اس سے ابھی منافع اٹھا رہا ہو یا نہ اٹھا رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر اس کو مالی تجارت کے اندر لگا دیا جائے تو اس سے بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ تو سونا اور چاندی جو ہے اس کی قیمت بھی بڑھتی رہتی ہے، اور اس کے ذریعے سے تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی چیزیں بنا کے بیچا اور خریدا بھی جا سکتا ہے، اور ایسی مالی تجارت ہے کہ وہ تبادلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ چیزیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو سکتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو منتقل نہیں ہو سکتی، اشیاء منقول ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے، جیسے زیورات ہو گئے، گاڑیاں ہو گئی، کارخانے ہو گئے، یا کارخانے کے اندر جو مشینری لگی ہے وہ
تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ تب تک نہیں ہے جب تک آدمی نے ان چیزوں کو ہی تجارت کے لیے نہ رکھا ہو۔ اگر ان چیزوں کے ذریعے سے وہ تجارت کر رہے پھر تو اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر اس نے بطور صرف ایک آلے کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے، گاڑی کے ذریعے سے وہ پیسے کما رہا ہے، یا کارخانے کی مشینری جو لگی ہے اس کے ذریعے سے پیسے کما رہا ہے، یا جواہرات وغیرہ ہے، تو اگر اس کے اندر اس نے تجارت کی نیت نہیں کی پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کارخانہ کے اندر یہ چیزیں لگائی ہے اور اس سے وہ منافع اٹھا رہا ہے تو وہ منافع جو بچے گا اور وہ نصاب تک پہنچے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایسی اشیاء غیر منقولہ مثلاً زمین ہوگی، تو زمین کے اندر اگر اس نے شروع سے ہی نیت کی ہو کہ میں جو یہ زمین لے رہا ہوں اس کو میں اپنے لیے استعمال کروں گا، یا پلاٹ جو ہے اس کو اپنے گھر کے لیے استعمال کروں گا، تب تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے جو جائیداد لی ہے وہ اس لیے لی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے خرید اور فروخت کروں گا، پلاٹ بیچوں گا اور اس کے ذریعے سے منافع کماؤں گا، تو بھی مال تجارت کے اندر شامل ہوگا اور اس کی مالیت پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اب کرے کہ تجارت میں کون سا سامان جو ہے وہ داخل ہوگا، کون سا مال جو ہے مال تجارت کہلائے گا۔ ہر وہ مال جو ہے مال تجارت کہلائے گا جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے لیا ہو، یعنی وہ چیز اس لیے لی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تجارت کروں، خرید اور فروخت کروں، تو تب اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے پلاٹ تو لی ہے لیکن وہ تجارت کے لیے نہیں لی بلکہ اپنے ہی لیے لی ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے وہ پلاٹ جو لی ہے وہ تجارت کے لیے لی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں خرید اور فروخت کروں گا تو اس کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ کیا ہے، تو نصاب جو ہے وہ سونے میں الگ ہے اور چاندی میں بھی الگ ہے۔ سونا جو ہے وہ 88 گرام ہے جس کو 7.5 تولے کہا جاتا ہے، اور چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے ہیں جو آج کل کے حساب سے 612.35 گرام ہے۔ تو اگر اس کے بقدر کسی کے پاس جو ہے وہ مال ہو، سونا چاندی ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا جو ہے اس کے لیے نصاب 20 دینار ہے، اور یہ جو بنتی ہے وہ 7.5 تولے بنتی ہے، اور گرام کے اندر اگر کہا جائے تو گرام میں یہ تقریباً 87.47 گرام جو ہے وہ بنتا ہے۔ چاندی کے اندر 200 درہم ہے 52.5 تولے، اور اگر گرام کے اندر اس کو دیکھا جائے تو 612.35 گرام جو ہے یہ بنتا ہے۔ اور نقدی اور مالی تجارت جو ہے اس کے لیے اس طرح کوئی نصاب متعین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ سونا یا چاندی کے، اکثر چاندی کی قیمت لگائی جاتی ہے تو چاندی کی قیمت تک وہ پہنچتی ہو تب اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہیں، تو پہلے شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر جس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہو رہا ہے اس کے اوپر سال گزر جائے، اور دوسرا کہ وہ جو ہے مال جو ہے وہ حقوق واجبہ سے خالی ہو، زائد ہو، یعنی قرض وغیرہ نکال کے اس کے بعد اتنے پیسے بچ رہے ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہو، تو اس مال کے اندر زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر قرض وغیرہ دے کر یا اس کے اوپر جو حقوق واجب ہے وہ دے کر اگر زکوٰۃ کے بقدر نہیں بنتا تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس بندے کو زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہے تو اس کو مالک بھی بنایا جائے۔ تملیک کی شرط ہے زکوٰۃ کے اندر، جس کو آپ مال دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس کو مالک بنانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو 3 شرطیں زکوٰۃ کے لیے: سال گزر چکا ہو اس مال کے اوپر، اور وہ مال جو ہے وہ واجبات حقوق سے زائد ہو، اور بطور تملیک دی جائے۔ اب سال کا گزرنا جو ہے وہ اس مال کے اوپر شرط ہے جو سال کے شروع میں تھا اور جو سال کے آخر میں بندے کے پاس ہے۔ بیچ میں اگر کوئی مال زیادہ آ جائے یا جو ہے کم ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں جو مال پورا ہونا چاہیے تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے، کن کن لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو قرآن کے اندر 8 مصارف بیان ہوئے: فقیر، مسکین، اور جو عامل ہوتا ہے جو زکوٰۃ اکٹھا کرتا ہے ان کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پہلے کافروں کی دلجوئی کے لیے بھی دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام قبول کر لے۔ ایسے ہی غلاموں کی آزادی میں بھی اس کو صرف کیا جا سکتا ہے، قرض دار کو بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد میں بھی استعمال ہو سکتا ہے زکوٰۃ۔
اور مسافر جو سفر کی حالت میں تنگ دست ہوا ہو اس کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر دو طبقے ہیں، ایک مالدار طبقہ اور ایک غریب طبقہ، تو زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے۔